مسلم بے خطا مارا گیا کوفے میں غم کی ہے ایک بار پھر چھائی گھٹا کوفے میں ہائے مسلم بے خطا مارا گیا کوفے میں دل پھٹا جاتا ہے شہ کا غم میں ہے پاس بھی دل پھٹا جاتا ہے شہ کا غم میں ہے پاس بھی ہو رہی ہے ظلم کی وہ انتہا کوفے میں ہائے مسلم بے خطا مارا گیا کوفے میں باغی باغی کی صدائیں دے رہے ہیں کلمہ کو باغی باغی کی صدائیں دے رہے ہیں کلمہ کو ہے بپا ہونے کو جیسے کربلا کوفے میں ہائے مسلم بے خطا مارا گیا کوفے میں کربلا میں تو لٹے گی کل رقیہ کی ردا کربلا میں تو لٹے گی کل رقیہ کی ردا مرتضیٰ کی بیٹی کا ہے گھر لٹا کوفے میں ہائے مسلم بے خطا مارا گیا کوفے میں شہن در مسلم کی بیٹی کو سکینہ کے دیے شہن در مسلم کی بیٹی کو سکینہ کے دیے تھا اشارہ مر گیا بابا تیرا کوفے میں ہائے مسلم بے خطا مارا گیا کوفے میں گرنے کو ہے لاشے مسلم جو دار ظلم سے گرنے کو ہے لاشے مسلم جو دار
ظلم سے آئیں گی پھیلان دامن سیدہ کوفے میں آئے مسلم بے خطا مارا گیا کوفے میں خون پانی میں گرا مسلم کا تو بولے حسین خون پانی میں گرا مسلم کا تو بولے حسین تشنہ لب مارا گیا بھائی میرا کوفے میں آئے مسلم بے خطا مارا گیا کوفے میں کل سے کرنا ہے قاسم بنت زہرا کو سلام کل سے کرنا ہے قاسم بنت زہرا کو سلام سو سلامی کے لیے ہے آ گیا کوفے میں آئے مسلم بے خطا مارا گیا کوفے میں ہائے ہائے مسلم آج مارا گیا کوفے میں۔ آج کا یہ پروگرام جناب مسلم بن عقیل سفیر امام حسین کے نامی سے منسوب ہے، اور آپ نے کلام سنا بہترین نوحہ ممتاز عالم دین حجر اسلام مسلمین مولانا سبیح حسن زیدی صاحب، جو کہ آئرلینڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا سنا آپ نے، اور اسی موضوع پہ آج بات ہوگی۔ ہم جانیں گے کہ جناب مسلم بن عقیل جو ہے وہ تھے کون، مطلب ان کا تعلق کیا تھا امام حسین علیہ السلام سے۔ کائنات میں صرف ایک ہی سفیر حسین، نہ ان سے پہلے کوئی تھا نہ ان کے بعد کوئی ہوگا، صرف جناب مسلم بن عقیل جو ہیں وہ سفیر حسین ہیں۔ ان کے حوالے سے بات ہوگی، ان کی حیات طیبہ پہ بات ہوگی۔ ممتاز عالم دین میرے ساتھ حضور صاحب مسلمین مولانا سبیح حسن زیدی صاحب آئرلینڈ سے موجود ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار کہ وہ اس کو اور بہترین نوحہ خواں اہل بیت، بہترین نوجوان شاعر میسم علی مہدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک غم ہیں۔ اور آج کا دن ظاہر ہے اسی حوالے سے منسوب ہے کہ جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہوا، اس کا تھوڑا سا پس منظر جانیں گے۔ سب سے پہلے قبلہ جاننا یہی چاہوں گا کہ جناب مسلم بن عقیل کا تعلق امام حسین علیہ السلام سے کیا تھا، تھوڑا سا اس کو تاریخ کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما شاء اللہ کان لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آمنا باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والے ناظرین، سامعین اور بالخصوص ہمارے بہت ہی معزز کنڈکٹ کرنے والے پروگرام جناب نقوی صاحب
اور ان کے ساتھ ساتھ ایک بہترین نوحہ خان موجود ہیں اس وقت، ان کی خدمت میں بھی سلام جو ہے پیش کرتا ہوں، اور آج کے دن کی مناسبت سے حاضرین محفل کی طرف اور بالخصوص اپنے آقا و مولا حجت آخر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں تعزیت پیش کرتا ہوں آج کی اس شہادت کے سلسلے میں ہم حقیر لوگ کیا بیان کریں گے کہ جس کو خود حسین نے اپنا سفیر چن کر کوفہ کی جانب روانہ کیا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ عمران بھائی کہ آپ نے مجھ جیسے حقیر و فقیر ایک چھوٹے سے طالب علم مکتب آل محمد کے ایک ادنا سے طالب علم کو دعوت دی اور مجھے عزت افزائی بخشی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا سوال جہاں تک ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کون تھے، اس کے سلسلے میں چند چھوٹی چھوٹی چیدہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ حضرت مسلم بن عقیل سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ فرزند حضرت عقیل جو کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا متقیان کے سگے بھائی اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے 4 فرزندوں میں سے ایک فرزند تھے۔ یہ ان کے بیٹے حضرت مسلم اور ان کی ولادت میں کے بار سلسلے میں جو ہے وہ کچھ روایات میں اختلاف ہے، لیکن پھر بھی بہرحال 22 ہجری یعنی 22 قمری ہجری میں جو ہجرت کا 22واں سال تھا، اس میں ان کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں ایک اہل بیت کے علمی گھرانے میں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں پیدا ہونے والا ہر بچہ تقریباً اہل بیت کی زبان سے آشنا ہوتا ہے، ان کے کردار سے آشنا ہوتا ہے، ان کی رہن سہن سے آشنا ہوتا ہے، تو حضرت مسلم کا تعلق بھی اسی گھرانے سے ہے کہ جس گھرانے میں قرآن کا نزول ہوا ہے، جس گھرانے میں ایک بہترین تربیت پانے والے افراد اور بالخصوص 14 معصومین جیسے اگر اس گھرانے میں موجود ہوں، اور اگر کسی بچے نے اس گھرانے میں آنکھ کھولی ہو تو یقیناً اس نے اپنے سر پر ہمیشہ کسی نہ کسی معصوم کا سایہ جو ہے وہ پایا ہے، اور اس معصوم کا سایہ پانے کے تو فعل ہی وہ بچہ جب پروان چڑھا ہے تو پروان چڑھ کر ایسا اس نے اپنے آپ کو اپنا لوہا عالم اسلام میں منوایا کہ حسین ابن علی نے اسے ایک دن اپنا سفیر مقرر کر کے کوفہ کی جانب روانہ کیا۔ جی کیا کہیں گے؟ اچھا، یہ بہترین تعارف آپ نے ماشاءاللہ پیش کیا، اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جناب مسلم بن عقیل کا تعلق کہاں سے اور کیسے وہ امام حسین علیہ السلام کے سفیر ہیں۔ ایک کلام سن لیتے ہیں جناب میثم علی مہدی صاحب سے، پھر اس کے بعد آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، اور ایک اور بڑا اہم سوال جو کہ ظاہر میں آتا ہے وہ میں آپ سے پوچھوں گا۔ تو میں چاہتا ہوں جناب میثم علی مہدی صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پر محمد وآل محمد بلند کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو عمران انکل آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ نے خاکسار کو مدعو کیا اور اس لائق سمجھا کہ اس پرسے میں بندہ عقیل کی بھی حاضری شامل کیا جائے۔ تو میرے پاس تو بدقسمتی کی بات ہے، میرے پاس تو جناب مسلم بن عقیل کے حوالے سے کوئی کلام موجود نہیں ہے، لیکن میں مولا حسین کی بارگاہ میں چند اشعار بطور پرسہ پیش کیے دیتا ہوں انشاءاللہ۔ کہاں کہاں پہ ہے دیکھا حسین کا لاشا، کہاں کہاں پہ ہے دیکھا حسین کا لاشا، جو ٹکڑے ہو کے ہے بکھرا حسین کا لاشا، گرا زمین پہ نہ گھوڑے کی زین پہ رک پایا، گرا زمین پہ نہ گھوڑے کی
مگر ہے تیروں پہ ٹھہرا حسین کا لاشا، مگر ہے تیروں پہ ٹھہرا حسین کا لاشا۔ ہر ایک دفن ہوا ہے محاذ میں، لیکن ہر ایک دفن ہوا ہے محاذ میں، لیکن میان دشت ہے تنہا حسین کا لاشا، میان دشت ہے تنہا حسین کا لاشا۔ ہر ایک شہید کا لاشا اٹھایا شہر نے، مگر ہر ایک شہید کا لاشا اٹھایا شہر نے، مگر کوئی اٹھانے نہ آیا حسین کا لاشا، کوئی اٹھانے نہ آیا حسین کا لاشا۔ ہے فرق نیزے پہ ٹکڑے بدن کے بکھرے ہوئے، ہے فرق نیزے پہ ٹکڑے بدن کے بکھرے ہوئے، کہاں پہ ڈھونڈے سکینہ حسین کا لاشا، کہاں پہ ڈھونڈے سکینہ حسین کا لاشا۔ خدا سے عشق یہ دیکھو کہ آج بھی خدا سے عشق یہ دیکھو کہ آج بھی میسم ہے محو سجدے میں مولا حسین کا جو ٹکڑے ہو کے ہے بکھرا حسین کا لاشا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل صاحب کا، اور ظاہر یہ جو ہے جناب سفیر امام حسین علیہ السلام جناب مسلم نقی کے حوالے سے ہے، اور جو امام حسین کا پیغام ہے وہی پیغام جناب مسلم بن عقیل کا ہے، کیونکہ سفیر امام حسین صرف جناب مسلم بن عقیل۔ تو بہترین کلام جناب پیش کیا جناب ہمارے بہت ہی پیارے میسم علی مہدی صاحب نے۔ علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا اسی حوالے سے مولانا صاحب کہ یہ جو حالات تھے اس وقت وہاں پہ، کیونکہ امام نے صرف جناب مسلم بن عقیل کو ہی کیوں چنا کہ جناب آپ جائیے وہاں پہ اور ہمیں حالات سے آگاہی دے، کیونکہ بہت سارے خطوط آ رہے تھے، بہت زیادہ امام حسین علیہ السلام کو پکارا جا رہا تھا کہ آپ آ جائیے اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، آپ آ جائیے یہاں پہ۔ تو امام نے اس سے پہلے جناب مسلم بن عقیل ہی کو اپنا سفیر بنا کے کیوں بھیجا؟ جی عمران بھائی، بہت بہترین سوال، یہ سوال میرے بھی ذہن میں تھا اور چاہتا تھا کہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال سکوں۔
حضرت مسلم بن عقیل کا انتخاب یقیناً امام کی نگاہ سے ایک بڑا بہترین اور نایاب انتخاب، اور اگر امام چاہتے تو بنی ہاشم میں مسلم جیسے جوانوں کی کمی نہیں تھی، کمی نہیں، بالخصوص حضرت علی اکبر خود امام حسین کے فرزند، اگر چاہتے تو ان کو بھی بھیج سکتے تھے، اور اگر چاہتے تو عباس جیسے جری کو بھی اس سفیر ہونے کی قیادت سونپ سکتے تھے، لیکن ان دو ہستیوں کو بھیجنے کی وجہ جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ہمارے علماء نے لکھی ہے، اس میں ایک سب سے بڑی وجہ حضرت علی اکبر کو بھیجنے کی کہ نام میں علی ہے اور ساتھ اکبر اس کے لگا ہوا ہے، الوبیت یعنی بڑائی اور برتری۔ اگر حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بھیجتے تو لوگ امام حسین پر نعوذ باللہ یہ تہمت لگاتے یا یہ بری بات امام سے منسوب کرتے کہ دیکھو حسین ارادہ رکھتے ہیں برتری رکھنے کا یا جنگ کرنے کا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اس فرزند علی اکبر کو بھیجا۔ اور اگر عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے تو عباس کے معنی ہیں شیر کے، ایک درندے کے، یعنی درندہ اس سینس میں نہیں جس سینس میں ہم لیتے ہیں، یہ کربلا والے سینس میں، یعنی ایک مجاہد کے سینس میں، کہ اگر عباس کو بھیجتے تو یہ فوقیت ہوتی کہ حسین اس جنگ کی ابتدا عباس کے ذریعے سے کروانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اگر انتخاب کیا تو انتخاب بھی اتنا خوبصورت اور اتنا نایاب انتخاب کیا کہ مسلم جیسے شہزادے کو حسین ابن علی نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا۔ مسلم کے معنی یعنی اپنے سر کو جھکا دینا، تسلیم کر لینا، یعنی تسلیم کرنے سے مراد کہ دشمن کو یہ بتانا دیکھو ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم حسین ابن علی کا پیغام لے کر جو منصوص من اللہ ہے، جو رسول اللہ کا آخری نواسا ہے، ہم اس کا پیغام لے کر تمہاری خدمت میں آئے ہیں، اور اس فاسق و فاجر شخص کو جو کہ مسند پیغمبر پر، مسند آل پیغمبر پر اس وقت برجمان ہوا ہے، اور جس طریقے سے یہ سنت رسول کی پامالی کر رہا ہے، تم اگر اس سے آزادی چاہتے ہو تو حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت قبول کرنا۔ اور یہی مسلم یعنی لفظ مسلم کا انتخاب، ایک تو نام خود حضرت مسلم کا، اور پھر اس لفظ کے انتخاب کو چناؤ کر کے حسین نے یہ دنیا کو پیغام دیا کہ ہم امن اور صلح کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اگر کوئی اس کو پیغام کو قبول کرے گا تو یقیناً وہ راہ سعادت اور راہ کمال کو اختیار کر لے گا، اور اگر حسین ابن علی کے اس پیغام کو قبول نہیں کرتا تو اس کی راہ حسین ابن علی سے جدا ہو جائے گی، اور ہمیشہ کے لیے وہ یزید کے ساتھ اپنا ٹھکانہ جہنم میں قرار دے لے۔ یہ اس کی ایک خاص وجہ کہ حضرت مسلم کا انتخاب کیا، اور حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ایک شجاع اور بہادر شخصیت بھی تھے، اور بڑے مدبر سیاستدان تھے، بڑے مدبر سیاست، کیونکہ آغوش علی ابن ابی طالب میں پلے بڑھے تھے، اپنے والد گرامی حضرت عقیل کی آغوش میں پلے بڑھے تھے، اور ہر وقت اپنے ارد گرد حسنین کریمین یعنی جنت کے سرداروں کا جو ہے وہ سایہ دیکھا تھا، جنت کے سرداروں کو دیکھا تھا، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی سیاست، ان کی مدبرانہ اور حکمت، جس طریقے سے وہ لوگوں سے میل ملاپ کرتے تھے، جس انداز میں وہ اپنے والدین سے یعنی امیر المؤمنین سے، حضرت زہرا سے کلام کیا کرتے، جس طریقے سے رسول اللہ سے وہ کلام کیا کرتے اور رسول اللہ کی باتیں سنا کرتے تھے، تو حضرت مسلم نے یہ سارے معاملات اپنی زندگی میں بہت ہی گہرائی کے ساتھ دیکھے تھے، جس کی وجہ سے اس سے بہترین انتخاب جو امام حسین نے حضرت مسلم کا کوفہ کے لیے کیا، اس سے بہترین انتخاب زندگی میں نہیں ہو سکتا تھا، اور واقعاً حضرت مسلم نے ثابت کر دکھایا کہ حسین نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے وہ حسین کے نام پر اپنی جان بھی قربان کر دے گا، وہ حسین کے نام پر اپنا سر بھی دے دے گا، اور وہ حسین کی شخصیت کو پہچانوانے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرے گا۔ کیا کہنے قبلہ، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی ہے، اس میں آپ نے بڑا اہم پوائنٹ یہ بھی دیا کہ مطلب آل محمد کی ظاہر آغوش میں رہنے والے جناب مسلم عقیل سے بہترین انتخاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور ذہن میں بات آ گئی کہ جب جناب مسلم عقیل کی ولادت بعد سعادت ہوئی تو اس وقت کے مناظر بھی کچھ آپ کے ذہن میں ہیں
کہ سرور کائنات نے انہیں دیکھ کے جو کہا وہ جملے کچھ میں چاہوں گا. جب جناب عقیل انہیں لے کے حاضر ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اس وقت کے جملے کیا تھے؟ کیا مطلب انہوں نے سرور کائنات نے کیا پیشن گوئی اس حوالے سے کی تھی؟ سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی عظمت کو دیکھ کر پیغمبر اکرم ختمی مرتبت نے دو جملے عرض کیے تھے. اس میں سے ایک خاص جملہ وہ یہ تھا کہ ایک تو مجھے مسلم سے محبت اس لیے ہے کہ یہ عقیل کا بیٹا ہے اور عقیل کا رشتہ ابو طالب سے ملتا ہے. یعنی ایک سند دے دی کہ جو ابو طالب علیہ السلام کا پالا ہوا ہوگا اس سے رسول کی محبت کیسے ہوگی. تو آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام پر کوئی جملہ کسنے سے پہلے یا زبان کو اپنی دراز کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لے کہ پیغمبر اکرم نے بالخصوص سفیر حسین کے سلسلے میں یہ جملہ جو کہا کہ مجھے عقیل سے محبت اور مجھے مسلم سے محبت اس لیے کہ یہ عقیل جو ہے یہ پالا ہوا ہے، یہ بیٹا ہے ابو طالب کا. اور دوسری وجہ جو ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی وہ یہ تھی کہ یہ عقیل اتنا بہادر اور اتنا جاں فشان جو ہے وہ فرزند ہے کہ یہ میرے فرزند، پیغمبر نے فرمایا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ میرے فرزند مسلم، میرے فرزند حسین ابن علی پر اپنی جان کو نچھاور کر دے گا اور یہی کربلا کا پہلا شہید بھی ہو. پہلا شہید، کیا کہنا سبحان اللہ. قبلہ بہترین گفتگو آپ فرما رہے ہیں. اور جب مسلم لیگ کے حوالے سے ہماری آج کا پروگرام ہے سفیر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، اور ایک ہی سفیر امام حسین علیہ السلام پوری کائنات میں جو کہ جناب مسلم بن عقیل ہیں. اور دوسرا نہ تو ہو سکتا ہے جیسے قبلہ نے بھی کہا کہ بہترین انتخاب امام حسین علیہ السلام کا، کہ ان سے بہتر کوئی سفیر ان کا نہیں ہو سکتا. یقین طور پہ یہی ہے. میثم علی مہدی صاحب کے ساتھ موجود ہے، کلام میثم علی مہدی صاحب سے اسی حوالے سے سنتے ہیں، مطلب شہادت کے اس پروگرام کے حوالے سے، اور پھر میں قبلہ کی طرف دوبارہ جی سے نوحے کے انتشار کے رہتا ہوں. ابھی 2-3 دن پہلے 8 شوال کی تاریخ گزری تھی، تو انہدام جنت البقیع کے حوالے سے نوحے کے چند اشعار میرے سامنے آئے ہیں، تو میں جلدی پیش کیے دیتا ہوں. بسم اللہ. قبر زہرا پہ دیا کے جلائے کوئی، قبر زہرا پہ دیا کے جلائے کوئی، چین سرکار دو عالم کو، چین سرکار دو عالم کو دلائے کوئی، قبر زہرا پہ دیا کے جلائے کوئی، صاحبہ گنبد خضرا ہے نبی پر جیسے، صاحبہ گنبد خضرا ہے نبی پر جیسے، سایہ یوں تربت زہرا پہ، سایہ یوں تربت زہرا پہ بنائے کوئی، قبر زہرا پہ دیا کے جلائے کوئی. اے مسلمانوں ہے یہ اجر رسالت کیسا، اے مسلمانوں ہے یہ اجر رسالت کیسا، کم سے کم قبر پہ چادر تو، کم سے کم قبر پہ چادر تو اڑھائے
کوئی قبر زہرا پہ دیا کے جلائے کوئی 8 شوال کو دیتے تھے صدا پیغمبر 8 شوال کو دیتے تھے صدا پیغمبر روضہ زہرا کو گرنے سے روضہ زہرا کو گرنے سے بچائے کوئی قبر زہرا پہ دیا کے جلائے کوئی سامنے گرتے ہوئے بیٹی کا روضہ دیکھا سامنے گرتے ہوئے بیٹی کا روضہ دیکھا خائے غم باپ یہ کس طرح خائے غم باپ یہ کس طرح اٹھائے کوئی قبر زہرا پہ دیا کے جلائے کوئی بعد بابا کے ستائی گئی جیسے زہرا بابا کے ستائی گئی جیسے زہرا کسی بیٹی کو کبھی یوں نہ کسی بیٹی کو کبھی یوں نہ ستائے کوئی قبر زہرا پہ دیا کے جلائے کوئی مقطع کا شعر آپ تمام حاضرین کی طرف سے اور تمام دیکھنے والوں کی طرف سے مقطع کا شعر کہ پرسا شبیر کا دینا ہے وہاں میسم کو پرسا شبیر کا دینا ہے وہاں میسم کو پہراب جلد بقیا سے پہراب جلد بقیا سے ہٹائے کوئی قبر زہرا پہ دیا کے جلائے کوئی اللہم صلی اللہ محمد سبحان اللہ کیا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے امام حسین جناب مسلم لکیل کے حوالے سے یہ پروگرام ہے آج کا تو میں اس حوالے سے ایک اور کیونکہ جب امام حسین نے چناؤ کیا جناب مسلم لکیل کا اس وقت بہت سارے خطوط امام کو موصول ہو رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ آپ آئیے تو امام نے پھر امام جناب مسلم لکیل کو وہاں روانہ کیا تو وہاں پہنچ کے جو حالات تھے اس وقت جب جناب مسلم لکیل وہاں پہنچے تو کیا مناظر تھے وہاں کے اور کیا حالات تھے جو امام کو انہوں نے خط لکھا کہ آپ آ جائیے تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے انہوں نے شروع میں کیا دیکھا بعد میں کیا ہوا یہ سوال پھر میں آپ سے آگے پوچھوں گا انشاءاللہ جی سب سے پہلے تو امام حسین ابن علی کو ہزاروں کی تعداد میں جو کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ خطوط روانہ ہوئے ہیں کوفے سے اور امام کو بہت سارے خط جیسے ہی ملے تو امام نے اس وقت سوچ بچار شروع کی اور اس کے بعد امام نے جو ہے وہ انتخاب کرنے سے قبل جو ہے وہ ایک خط کوفیوں کی جانب روانہ کیا اور اس خط کا متن کچھ اس طرح تھا کہ یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے تمام مومنین مسلمانوں کے لیے ہے بعد حمد و ثنا اور آنی بن حانی سبیعی اور سعید بن عبداللہ حنفی جو کہ آخری وہ شخص تھے جو کہ امام کے پاس کوفے کی طرف سے آئے تھے اور اس میں امام نے خط میں مینشن کیا یہی بات کہ یہ تمہارے پاس سے آئے ہوئے آخری لوگ ہیں
اور تمہارے سب خط میرے پاس پہنچے ہیں، مضامین میں نے جو ہے وہ ذہن نشین کیے ہوئے ہیں۔ تم نے خط میں لکھا کہ ہم پر کوئی امام موجود نہیں ہے جو ہماری رہنمائی کرے، لہٰذا کوفہ آئیے اور کوفہ آنے کے بعد ہماری مدد کیجیے۔ تو میں تمہاری طرف اپنے بھائی اور چچا کے فرزند اور اہل بیت میں سے ثقہ، لفظ ثقہ کا استعمال کیا، اہل بیت میں سے ثقہ شخص مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ اگر انہوں نے تمہارے اتحاد اور اتفاق سے مجھے باخبر کیا تو میں بھی تمہاری طرف آ سکتا ہوں۔ یعنی امام نے یہاں پر پہلی تو ایک چیز یہ بتا دی کہ میں تمہاری طرف آ سکتا ہوں، یعنی امام نے یہ نہیں کہا کہ میں آؤں گا، ایک ہی چیز۔ دوسری جو بہت مہم چیز وہ یہ ہے کہ امام نے کہا میں نے تمہارے سارے مضامین اکٹھے کر لیے ہیں، اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے میں ایک اپنے سفیر کو تمہاری جانب روانہ کروں گا، اور وہ سفیر ہمارے اہل بیت میں سے ثقہ یعنی بہت ہی زیادہ موثق، بہت ہی زیادہ جو ہے وہ دیندار شخص، بہت ہی زیادہ سچا، ایماندار اور بہت ہی زیادہ بردبار اور جو ہے وہ بہت ہی زیادہ باریک بین شخص جسے میں تمہاری طرف روانہ کر رہا ہوں، اور اس کی اطاعت کرنا تم پر اسی طریقے سے واجب ہے جس طرح تم میری اطاعت کرتے ہو۔ یعنی جس نے بھی مسلم ابن عقیل کی اطاعت کی تو وہ یقیناً یہ سمجھ لے کہ اس نے حسین ابن علی کی اطاعت کی۔ یہ بہت بڑے جملے، یہ کسی معمولی شخصیت کے لیے ایسے جملے ادا نہیں ہو سکتے کہ انسان کہتے کہ اٹھ کے بھائی فلاں فلاں شخص کی اگر اطاعت کرو گے تو تمہیں امام معصوم کی اطاعت کا ثواب ملے گا، یہ یقیناً تم امام معصوم کی اطاعت کرو گے۔ ایسا نہیں ہے۔ امام حسین ابن علی نے جس شخصیت کا چناؤ کیا تھا یقیناً وہ شخصیت دوسری اور شخصیات پہ بہت لحاظ سے بہت بھاری تھی، اور اس کے بعد اس کی حیثیت اور اس کی ویلیو اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس امام کے خط سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو امام نے دو لفظوں کا انتخاب کیا، ایک ہمارے اہل بیت میں سے اور دوسرا ثقہ میں سے ہیں، اور پھر امام نے کہا کہ اس کی اطاعت کرنا یعنی حسین ابن علی کی اطاعت کرنا، یعنی جو حکم یہ دے گا یہ تمہیں راہ عدل سے منحرف نہیں ہونے دے گا، راہ استدلال سے تمہیں منحرف نہیں ہونے دے گا، یہ راہ مستقیم کی تمہیں دعوت دے گا، اور جیسے تمہیں راہ مستقیم کی دعوت دے تم اس کی راہ کو قبول کر لو، اور جیسے ہی میں موقع دیکھوں گا یہ مجھے باخبر کرے گا تو اس کے بعد میں بھی جو ہے وہ کوفہ تمہاری جانب آ سکتا ہوں۔ جی کیا کہنا، ایک کالر میرے ساتھ موجود تھے میرے خیال سے۔ جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محسن بول رہا ہوں لندن سے۔ مولانا صاحب میں صاحب کو آپ کو اپنی کائنات میں جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت بن رہے ان سب کو تعزیت پیش کرتا ہوں جناب مفتی ابن عقیل علیہ السلام کی، اور چار مصرے مولانا نے ابھی جیسے عقیل علیہ السلام کی بہادری کا ذکر کیا، اس کا فرزند ہوگا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے حسین کو چار مثال کرے گا، اس عقیل کے چار کے حوالے سے چار مصرے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ سفیر مسلم کی شجاعت کے کیا کہنے یا حسین، واہ 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 سبحان اللہ، شجاعت کے کیا کہنے یا حسین کی گلیوں میں کرتا رہا ظالموں کو یا حسین، کی گلیوں میں کرتا رہا ظالموں کو یا حسین، ارے آخر جگائے سے دشمنوں نے مجاہد کو کیا گرفتار یا حسین، آخر جگہ سے دشمنوں نے مجاہد کو کیا گرفتار یا حسین، ارے اپنے محمد ابراہیم کو بھی قربان تجھ پہ کیا یا حسین، ارے سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان تجھ پہ کیا یا حسین۔ تو جناب مفتی ابن عقیل علیہ السلام آواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چند مصائب قبلہ سے سنیں گے جناب مسلم نبی کے ساتھ کیا ہوا وہاں پہ، سوالات تو بہت زیادہ ہیں کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے، چند مصائب علامہ صاحب سے سنیں گے۔ اس سے پہلے جناب میثم علی مہدی صاحب سے میں چاہوں گا کہ ایک کلام جناب میثم علی مہدی صاحب سے سنیں پر محمد وآل محمد بلندہ سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
محمد میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی مختصر رکھوں کیونکہ ہم قبلہ کو بھی انشاءاللہ مصعب سماعت فرمائیں گے. تو مولا سجاد کے حوالے سے ایک نوحے کے صرف اختصار تیم سے پیش کی. رسی میں ہاتھ ہیں بندھے سجاد کیا کرے. رسی میں ہاتھ ہیں بندھے سجاد کیا کرے. کھاتا ہے در شملے کھاتا ہے در شملے سجاد کیا کرے. میں ہاتھ ہیں بندھے سجاد کیا کرے. جب بھی سکینہ سوتی ہے زندان شام میں جب بھی سکینہ سوتی ہے زندان شام میں دکھتے ہیں زخم گالوں کے دکھتے ہیں زخم گالوں کے سجاد کیا کرے. رسی میں ہاتھ ہیں بندھے سجاد کیا کرے. دربار میں شرابی کے نام ہے جموں کے بیچ دربار میں شرابی کے نام ہے رموں کے بیچ. پھپھیاں کھڑی ہے سر کھلے پھپھیاں کھڑی ہے سر کھلے سجاد کیا کرے. میں ہاتھ ہیں بندھے سجاد کیا کرے. برسات پتھروں کی جو اہل حرم پہ ہے برسات پتھروں کی جو اہل حرم پہ ہے ان کو بچانے کے لیے ان کو بچانے کے لیے سجاد کیا کرے. رسی میں ہاتھ ہیں بندھے سجاد کیا کرے. غربت ہے کیسی سامنے اس کے سکینہ ہے غربت ہے کیسی سامنے اس کے سکینہ ہے. اور ہے تماچے شمر کے اور ہے تماچے شمر کے سجاد کیا کرے. میں ہاتھ ہیں سجاد کیا کرے. میسم امام وقت ہے بے بس نہیں ہے پر میسم امام وقت ہے بے بس نہیں ہے پر رب کی رضا کے سامنے رب کی رضا کے سامنے سجاد کیا کرے. رسی میں ہاتھ ہیں بندھے سجاد کیا کرے. اللہم صلی علی محمد. جو مسائب جناب مسلم نقیل پہ گزرے یقین طور پہ
جناب مسلم عقیل جب پہنچے تو بہت والہانہ استقبال بھی ہوا اور جوگ در جوگ لوگ شریک بھی ہوئے، اور ایک لمحے میں جو نمازیوں کی قطار تھی وہ سب کی سب چلی گئی، اور کیسے شہید کیا گیا تھوڑے سے مسائل میں چاہوں گا اس پہ آپ بیان فرما دیجئے، اور تقریباً 5 منٹ میں ہیں کیونکہ مسائل تو بڑے ڈھانچہ ہیں، تو میں چاہوں گا آپ مسائل بیان فرمائیں۔ بالکل بالکل، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں اس سارے مرحلے کو سلسلے کو چھوڑتا ہوا کہ کس طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل کی روانگی ہوئی اور کس طریقے سے حضرت مسلم کوفہ پہنچے، اور اس کے بعد جس طریقے سے جوگ در جوگ لوگ آئے، اور تقریباً 17,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت بھی کی، اور اس کے بعد جس طریقے سے وہ ملعون کوفے میں آیا، اور کوفے میں آنے کے بعد اس نے لوگوں سے اس بیعت کے اوپر جو ہے وہ خلاف ورزی بھی کی اور اپنی بیعت لی، اور یزید کی بیعت دراصل اس نے لی۔ لیکن مسلم کا تنہا ہو جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر مسلم آج سن 60 ہجری میں تنہا ہو گئے تھے تو اسی گھرانے کا علی ابن ابی طالب بھی رسول اللہ کی شہادت کے بعد تنہا گھر میں موجود تھا، جس پر ملائکہ آ کر سلام کرتے تھے، اور جس در کو جلانے کے لیے یہ مسلمان پہنچ گئے تھے، اور پہنچنے کے بعد کہا تھا کہ اگر علی کو باہر نہیں نکالو گے تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اور نبی زادی جو دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، اس نبی زادی نے کہا کہ تم دختر نبی کو بھی نہیں پہچانتے؟ اگر اس میں فاطمہ بنت محمد ہوگی تو کیا تم اس دروازے کو تب بھی آگ لگاؤ گے؟ کہا ہاں، خدا کی قسم اگر اس میں فاطمہ بھی موجود ہوں گی تب بھی ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ تو مسلم کی تنہائی وہ تنہائی تو نہیں ہے، کیونکہ مسلم سے پہلے بھی بہت لوگ تنہا ہو چکے ہیں اس گھرانے کے۔ وصلی اللہ علیک یا مولا یا ابا عبداللہ وصلی اللہ علیک یا ابن رسول اللہ وصلی اللہ علیک یا مولا یا ابا عبداللہ۔ آزادارو، جب مسلم بن عقیل عشاء کی نماز سے فارغ ہو گئے، پیچھے دیکھتے ہیں کہ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، مسلم تنہا کوفے کی گلیوں میں سرگرداں پھرتے جاتے، مسلم کا ساتھ دینے والا نہیں۔ دل میں مسلم کہتے ہوں گے اے حسین بن علی، یہ آپ کا سفیر تنہا رہ گیا ہے، اب کوفہ ہرگز نہ آئیے گا۔ مسلم تو کے دروازے پر پہنچتے ہیں، تو مسلم کو دیکھ کر اندر بلاتی ہے۔ کہیں سے تو کے گھر میں ایک ملعون جو عبید اللہ بن زیاد کا درباری ہوتا ہے اطلاع کرتا ہے کہ مسلم بن عقیل ہمارے ہی گھر میں موجود ہیں۔ مسلم تنہا ہے، فوجوں نے چاروں طرف سے مسلم کو گھیر لیا۔ توبہ کہتی ہے، وہ مومنہ کہتی ہے مسلم تنہا نہ جائیے گا، کیونکہ یہ آپ کو باہر نہتا پا کر قتل کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہ غیرت گوارا نہیں کہ میرے بعد یہ جانور گھر میں داخل ہو کر کسی کی ناموس پر مسلم آپ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کے بعد یہ ملعون کسی کی ناموس کو دیکھ بھی سکے۔ آئیے مسلم بروز عاشور بعد از شام غریبا حسین ابن علی کی بہن زینب کبریٰ تھی، جلتے ہوئے خیمے تھے، سروں پر چادر نہیں تھی، حسین کی چھوٹی سی شہزادی سکینہ
سکینہ ایک قیدے سے دوسرے قیدے میں، دامن میں آگ لگی ہوئی، کانوں سے ڈر چھن رہے گئے، اوپر تماچوں کے نشان، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے پروردگار۔ اور جو سب سے اہم دعا ہے کہ اس وقت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور امام زمانہ کے اعوان و انصار میں ہم سب کو، ہمارے تمام پسماندگان کو، ہمارے تمام جتنے مرحومین مومن و مومنات اس دنیا سے گزر گئے ہیں، ان سب کو امام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔